السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بنی گالہ کے باہر عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں بشرا بی بی کو جو اب سے کچھ دیر قبل اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا، وہ اس وقت جو ہے بنی گالہ پہنچ چکی ہیں اور کارکنان بھی بھاری تعداد میں یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زلیخا مندوخیل جو کہ بلوچستان اسمبلی سے امیدوار تھی، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا جذبات رکھتی ہیں۔ جی میڈم بتائیے گا۔ میں نے ڈی چوک پہ بھی کہا تھا ہم لے کے رہیں گے آزادی، تجھے دینی پڑے گی آزادی، یہ حق ہمارا آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ تو یہ آج بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ ان کالی بیڑیوں کے لیے جو یونیفارم میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ آج ہمارے عدالت کے اطاطے نے یہ بات آج کنفرم کر دی ہے، ورنہ ہمیں عدالت کے اطاطوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ جس طرح خان صاحب ضمیر کا قیدی ہے، ناحق قید مارے، آج بشرا بی بی کو جس طرح انہوں نے ریلیز کیا ہے، تو یہ ان یونیفارمز جو ہمیں گرفتار کرتے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ فسادیت پہ لا رہے ہو، ماں بہن بیٹی کی جس طرح آپ لوگ بے عزتی کر رہے ہو، اس کی مثال انہوں نے قائم کر دی ہے بشرا بی بی کی شکل میں، جس کو ناحق قید میں رکھا گیا۔ کچھ دنوں پہلے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ان کی پردے کو بھی پامال کیا گیا تھا۔ تو آج ہم اس بات کی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ عدالت میں جو عیسیٰ فائز جو بلوچستان کی مٹی کو ہمیشہ پلید کرتا آ رہا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ لوگوں نے بہتر فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کرے ان کا ضمیر ایسا جاگتا رہے۔ یہ بشرا بی بی کی رہائی نہیں ہے، یہ ان ہر خواتین کے لیے ایک امید ہے۔ وہ عدالت کے اطاطے سے امید رکھیں گے کہ اگر مجھ پر کوئی فسادیت یا ناحق کیس کرے گا تو عدالت کا اطاطہ میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو کیا قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے تناظر میں یہ سختیوں میں کمی آ رہی ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے تو کوئی خاص وہ نہیں آنے والا۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک سلیکشن ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے، آپ کے لیے حکومت کریٹ کی جاتی ہے، حکومت کے بعد آپ کے پاس جو نا عیسیٰ فائز کریٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک منتخب آپ کا ہمارا جرنیل آتا ہے، جس کو اسی جو کابینہ میں چور ایریا سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، چور علاقے سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہی منتخب کرتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی امید ہے، لیکن کیا پتا کچھ ایسے لوگ جو اس فورم پہ آ جائے اور ان کا ضمیر جاگا اور وہ یہ عہد کر لیں کہ مجھے صرف موقع ملے تو ملک کے لیے بہتر کام کر سکوں، جس طرح امت مسلمہ کا لیڈر ایک مثال قائم کر رہا ہے، جیل میں بیٹھ کر اقامے لے کر نہیں، انہوں نے کوئی چپڑاسی یا اس کا اقامہ لے کر نہیں گیا ہے۔ مریم نواز نے بیوٹی پارلر کھول کے اپنے لیے دبئی میں اپنے لیے ایک رہائش گاہ بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح کوئی رہائش گاہ بی بی نے نہیں بنائی ہے، اس طرح بشرا بی بی نے اپنے لیے کوئی اقامہ نہیں لیا ہے۔ کل سے ضمانت کے بعد، ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے بعد سے ابھی تک جو ہے سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ ڈیل کے تناظر میں ہوئی ہے رہائی، کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے کل بھی بولا تھا، سب سے پہلے شاید میرے ٹویٹر پہ چلا تھا کہ سارے ہمارے جو رجسٹرار ہیں جو بھی ان کے اقامے پہ ان کے رہائی پہ سگنیچر کریں گے، وہ جنازہ پڑھنے گئے ہیں قانون کا، تو وہ بڑا ٹرینڈ پہ چلا تھا۔ آئی تھنک میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے فرسٹ کیا تھا، شاید یہ کسی اور نے بھی کیا ہوگا، لیکن بڑا ٹرینڈ پہ چلا تھا۔ شاید انہوں نے اپنا جنازہ واپس اٹھا لیا ہے، وہ زندہ تھا، اس کا علاج ہو گیا ہے۔ سختیوں میں کمی نظر آ رہی ہے، خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہی ہیں؟ کیا امید ہے؟ کون سی کمی آ رہی ہے؟ حکومت وہی ہے، چور وہی ہے، آئین کو بدل دیا ہے، آپ کے لیے مہنگائی وہی ہے، فسادیت وہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو قید و بند میں رکھا ہے، ان کو ایک مثال دی گئی ہے، تم لوگ غلام ہو، کچھ بھی پڑھ لو تم لوگ غلام ہو، کوئی رعایت نہیں آئی ہے۔ یہ عوام اپنی مدد، آپ اپنی ہمت کر کے ان فسادیت کا سامنا کرنے آئے۔ اس میں سے کسی کی بھی گرفتاری کر سکتے ہیں جن کو یہ لوگ وانٹڈ سمجھتے ہیں، فسادیت حکومت جس کو وانٹڈ سمجھتی ہے، جو اس ملک کی آزادی میں حصہ لے رہے ہیں۔ بشرا بی بی سے ملی ہیں، کیا گفت و شنید ہوئی ہے؟ کوئی پیغام؟ جیسے کہ آپ لوگ کو بھی پتہ ہے کہ بشرا بی بی ابھی تک کسی سے نہیں ملی ہے، اگر جو لوگ کچھ اندر بھی گئی ہیں خواتین، ان سے بھی نہیں ملی ہے، اس لیے کہ کئی مہینوں بلکہ میرے خیال میں طویل ایک عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے۔ جیل کا ایک دن بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے سالوں لگتا ہے، جب آپ بیٹھے رہتے ہیں نا، آپ پہ دن گزرتا ہے، نہ رات گزرتی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ کا واش روم نہیں ہوتا ہے، آپ صاف پاک نہیں ہوتے ہو، آپ کو خیالات آتے اپنی عزت کے، تو میرے خیال میں وہ اپنے گھر آئی ہے، جو اس کو نصیب میں ملا تھا۔ عمران خان نے اس کو دیا تھا یہ لقب بشرا بی بی کو، خاتون اول کا، وہ اس گھر میں آئی ہے، کچھ دیر رہیں گی، پھر میرے خیال میں مجھے امید نہیں کہ ہمیں اس اسلام آباد جو امریکہ کا بنا ہوا اسٹرکچر ہے، اس میں یہ محفوظ رہیں گی، وہ ضرور اپنے
محافظوں کے پاس جائیں گی، میں بڑی بات نہیں کروں گی، وہ خیبر پختونخوا جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جس کو مریم نواز دہشت گرد کہتی ہے وہ ان کی حفاظت کریں گے اور وہی اسی کے حفاظت کے ضامن رہیں گے۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ خیبر پختونخوا نے ہمیشہ تحفظ دیا ہے اور یہ تحفظ کا اطاطا قائم ہو جائے گا اور پشتون ہمیشہ تحفظ دیتا ہے۔ مریم نواز کے ساتھ جو میرے بیٹھے ہوئے پشتون ہیں نا، ان کو تو میں بغیرت ہی کہہ سکتی ہوں، کچھ تو میرے اپنے بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے چچا بھی لگتے ہیں، لیکن کوشش کروں گی کہ اچھے الفاظوں سے یاد کر سکوں۔ ابھی بھی وقت ہے، نکل آئیں اس دلدل سے، یہ ملک تمہارا ہے، یہ نوجوان تمہارا ہے، یہ بہن تمہاری ہے، یہ بچے تمہارے ہیں۔ اچھا یہ لاسٹ میں بتائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں، قاضی صاحب کل جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے جائیں گے تو کیا بلوچستان ان کے استقبال کرے گا؟ امید تو ہے کہ جن لوگوں کو اس نے اتنا نقصان دیا ہے تو ایسے لوگوں کا میرے خیال میں ان کا جو ہے خوشی کا بچنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، باقی میں ہارڈ ورڈز نہیں استعمال کروں گی۔ اس نے جس طرح بلوچستان کی زمین کو پلید کیا ہے، یہ پہلے بھی سیٹلر تھا، میں یہی کہتی ہوں، اس کا باپ سیٹلر تھا، اس نے پہلے بھی راہ کے ساتھ ان لوگوں نے بلوچستان کو جس طرح یرغمال کیا تھا، آج بھی اس نے اس پر بہتر طریقے سے عمل کیا ہے۔ را کوئی بھی نہیں ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اس کو جو راہ کا نام دیا جاتا ہے انڈیا میں اتنا دم ہی نہیں ہے، یہ اصل سے اسی فرعونیت کا حصہ چلتا رہے جس کو ہم لوگ پشتوں میں کہتے تھے فرنگی، جس کو سب سے پہلے میرے نانی نے، ہم لوگوں نے، آپ جوب میں کبھی بھی جائیں گے اس کی مثال قائم ہے کہ ایک عورت نے ایک فرنگی کو مارا تھا۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا جسٹس یایا جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہے، کیا امید ہے آپ کو ان سے؟ دیکھو آنے والے سے پہلے تو ہم اس کے لیے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے سب کو۔ اگر وہ اس چیز کے لیے آیا ہے کہ 3 سال بیٹھ کر مزے کر لے گا اور وہ ججمنٹ کے ایک حصے پہ پہنچ جائے گا جہاں اس کے لیے رائلٹی اتنی زیادہ رکھ دی ہے، میرے خیال میں دوسرا تیسرے کو پلید کرنے میں لگا رہے گا۔ اسے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے پیپر ورک دیکھ لے، اس کی ڈگری صحیح ہے، کہ ایسے نہیں ہو لوگ انصاف کرنا شروع کر دیں اور یہ لوگ اس کی ڈگری جعلی کر دیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی، کل جج کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کو رہائی نہیں مل سکی۔ آج دن 1 بجے جو ہے ان کے روبکار جاری کیے گئے جو کہ اڈیالہ جیل پہنچائے گئے، اس کے بعد وکلاء نے اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی جو ہے وہ کروائی، اس کے بعد وہ بنی گالہ اپنی رہائش گاہ پہنچ چکی ہیں، عمران خان کی جو بنی گالہ رہائش گاہ وہاں پہنچ چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر اسما، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا جذبات رکھتی ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں۔ میڈم بتائیے گا بشرا بی بی کی بالآخر جو ہے وہ ضمانت منظور ہو گئی اور وہ رہا ہو کر بنی گالہ پہنچ چکی ہیں، کیا کہیں گی اس بارے میں آپ؟ جی بہت زیادہ خوشی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سارا انوائرمنٹ بھی یہاں پر خوشی کا ہے، سب لوگ یہاں پہ کتنا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں وغیرہ۔ تو دیکھیں بشرا بی بی کا پکڑا جانا جو تھا نا، وہ ایک سراسر ایک غلط بات تھی۔ ناجائز کیسز میں، جھوٹے کیسز میں، جہاں پہ جن کو کوئی پروف نہیں ملا اس میں ان کو پکڑا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، 12 مہینے 10 مہینے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ تو اس سب سارے مظالم کا نا کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، تو وہ واقع ہو گیا۔ ابھی اللہ کے شکر یہ جاگی ہوئی قوم جو ہے نا، ہماری قوم جاگی ہے، تو یہ ہمارے ججز کے یا جوڈیشری کے ضمیر بھی جاگے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اب حق اور سچ کے مطابق فیصلے دینے شروع کیے، اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سچائی کے مطابق انہوں نے فیصلے دینا شروع کیے ہیں، اور انشاءاللہ میں تو امید کر رہی ہوں کہ ہم اس طرح کل، میرا تو دل کر رہا ہے آج، لیکن کل پرسوں اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی رہائی کب دیکھ رہی ہیں، کب دیکھ رہی ہیں خان صاحب کی؟ میں یہی بات آپ سے کری تھی، میرا تو یہ جی چاہ رہا ہے، ہم سب کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی یہاں پہ ان کا سیلیبریشن ہم کریں، ان کی رہائی ہو جائے اور یہاں پر وہ ان کو لے کے آئیں اور سیلیبریٹ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہر جگہ اور پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، تو کیونکہ وہ پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور ان کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کن حالات میں رکھا ہوا ہے، کال کوٹھڑی میں، جہاں پہ پانی آ جاتا ہے، جہاں پہ بارش کا پانی ٹپکتا ہے، جہاں پہ واش روم ان کا کھلا ہے، جہاں پہ ان کو قید تنہائی میں ڈالے ہوئے، ان کو باہر نہیں جانے دیتے، وہ ایکسرسائز کرنے والے، کھلی فضاؤں میں رہنے والے انسان تھے، ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی، اور پچھلے 2 ہفتے سے ان کی لائٹ بند کی ہوئی ہے، ان کی سیل کی، ان حالات میں رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ آئرن مین، وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے مجھے 100 سال کی قید دے دو نا، میں ان کی جو غلط اور ڈیمیجنگ اور جو نقصان دہ اور جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے، وہ تو شرائط میں نہیں مانوں گا، اور میں حق اور سچ کے لیے کھڑا رہوں گا، اور میری قوم بھی کھڑی رہے۔ اچھا ہم نے دیکھا میڈم کہ یہاں پر نوجوانوں سے زیادہ خواتین جو کارکنان ہیں یا رہنما ہیں وہ یہاں پر موجود تھی، تو کیا وہ بشرا بی بی سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں موجود تھی کہ وہ ایک خاتون ہیں
तो उनके लिए ख़वातीन कारकुनान ने एक ख़ास इस्तकबाल का जी, एहतमाम जी, किया। बिल्कुल ऐसा है। जब बुशरा बीबी के केस लगते थे ना हाई कोर्ट में, उस सब भी हम जाते थे। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती थी, बंदे भी होते थे, सब लोग होते थे। लेकिन ख़वातीन ज़ाहिर है इज़हार यकजहती के लिए, और आज भी ज़ाहिर है खुशी का इज़हार करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और ख़वातीन की ज़्यादा तादाद होना एक तरह का आई मीन बनता भी है ना, कि खातून हैं हमारी, हमारे लीडर की वाइफ़ हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए उनको जुडिशरी को क्या पैगाम देंगे? रिहाई के बाद एक आप लोगों के लिए खुशी की नवीद दी है। बड़ा आपने ये अच्छा आपने ये सवाल किया है। अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र करते हैं। कल 25 है ना, कल 25 को एक जो काला स्याह जो धब्बा हमारी जुडिशरी के माथे पर लगा हुआ था, मुंह पर लगा हुआ था, जिसने इतने पिछले जितना अरसा वो रहा है, उसने जो फैसले किए हैं नाहक लोगों को के साथ, जो उसने जुल्म किए हैं, तो वो शख्स चला गया। वो उसको डोनट्स दे के कौम ने भेजा है, और इंशाल्लाह आगे भी उसको डोनट्स मिलेंगे। हम भी उसको हर वक़्त डोनट्स ही भेजते हैं। तो अल्लाह करेगा। देखें इंसाफ़ क्या है? इंसाफ़ ये है कि जिस शख्स का जो राइट बनता है, जिस शख्स की अगर कसूर नहीं है, तो उसको आप खामखा की सज़ाएँ ना दें। उसको आप फ्री करें, उसको आज़ाद करें, उसके हक़ में आवाज़ उठाएँ। ये तो आके इन्होंने इंसाफ़ के नाम पर इन्होंने कालक थोप दी, उसका चेहरा स्याह कर दिया जुडिशरी का। पूरी वर्ल्ड में बात हो रही है। आपको पता है कि अमेरिका में किस तरह की मूवमेंट उन्होंने कांग्रेस में शुरू की? उन्होंने ये बोला कि जी ये जुडिशरी को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, और जो इनकी जुडिशरी जो फैसले दे रही है वो इतने गलत हैं। लेकिन हमारे हमारे जो इनिशिएट किया है हमारे 8 जजेस ने, जब उन्होंने पहला फैसला किया, उन्होंने कहा हमें हमें थ्रेट्स आती हैं, हमें प्रेशराइज़ किया जाता है कि इस तरह के फैसले दें, पीटीआई के खिलाफ फैसले दें, तो हम अपने कामों में इस तरह की मुदाखलत नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते। हमें अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक फैसले करने दें। उस वक़्त जब आवाज़ उठी ना, जब ये थ्रेटन हुए हैं। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि 25 अक्टूबर को पीटीआई के वुकलान और पीटीआई लीडरान ने योम निजात मनाने का फैसला किया, वो किस तनाजुर में मनाने जा रहे हैं? देखें, यौम निजात सिर्फ पीटीआई के वुकला नहीं मनाएंगे, मैं भी मनाऊंगी, आप भी मनाएंगे, पूरी कौम मनाएगी, क्योंकि वो एक कर्ज था। वो इस कौम के लिए, इस जुडिशरी के निज़ाम के लिए एक लानत थी। वो शख्स ना, आपको पता है उसके आने से पहले हमें थ्रेट किया जाता था कि काजी आएगा तो तुम्हें पता चलेगा। तो काजी आया, वो रिश्वतखोर आदमी, वो उनका बिका हुआ आदमी, जब वो आया तो उसने उसने आके हमारे साथ क्या सलूक किया? पीटीआई को बर्बाद कर दिया, झूठे केसेस बना दिए। आज कहीं पर कोई ऐसा लॉ है कि आपके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कोई कोई ऐसा लॉ है जहाँ भी कोई उनसे पूछे कि जी भी आप इस तरह झूठे केस रजिस्टर करते जा रहे हैं और 300 केसेस आपने बना दिए, क्यों बना दिए? हम ये, जब हमारी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह जल्दी आएगी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जब हमारी अपराइट किस्म की हुकूमत होगी, हम उस वक्त ये कानून लाएंगे कि आप बगैर किसी वजह के जो केसेस हैं वो नहीं बने। मैडम लास्ट में ये बताइएगा कारकुनों के लिए क्या पैगाम देंगे, थोड़ा सा पैगाम दीजिए। कारकुनों के लिए जो हमारे लीडर ने पैगाम दिया है, मैं भी वही पैगाम दूंगी। जागी हुई कौम है, उठें, जागें और मत डरें फस्तायत से, और जुल्म के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। और आप जागेंगे तो इस कौम की किस्मत जागेगी, आप जागेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, आप उठेंगे तो ये मुल्क खड़ा होगा, आप निकलेंगे तो ये इस मुल्क की किस्मत बदलेगी। थैंक यू मैडम। जी बिल्कुल, इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं। कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसकी बुनियादी वजह एक ही है, और वो वजह है बुशरा बीबी की रिहाई। बुशरा बीबी को ज़मानत पर जो है वो रिहा कर दिया गया था। अभी से कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर पहुँची हैं, और यहाँ पर ये मनाज़र आप देख सकते हैं, एक किस्म की नारेबाजी की जा रही है। इंक़िलाब आएगा, इंक़िलाब आएगा, रिहा करो, रिहा करो, इरफान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इरफान को रिहा करो, इरफान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इरफान को रिहा करो, रिहा करो। ये इस वक्त के मनाज़र हैं। मिठाइयाँ जो है वो खाई जा रही हैं इस वक्त। यहाँ पर माहौल जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बना हुआ है, और ख़ान की रिहाई के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है, और साथ ही साथ खुशी मनाई जा रही है।
اور خوشی ہے بشرا بی بی کی رہائی کی۔ تو یہ مناظر ہیں، یہ بنی گالہ کے مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں، براہ راست مناظر۔ یہاں پر اس وقت کارکنان جو ہے وہ بھاری تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، اور یہ کارکنان کی بھاری تعداد اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ہے، اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں بنی گالہ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا ATC کو کہ روبکار جاری کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے کل کا ٹائم تھا، لیکن کل جو ہے وہ نہیں جاری کیے گئے، اور آج کے دن، جی ہاں خواتین و حضرات، آج کے دن ATC کے جج نے جو ہے وہ روبکار جاری کیے، اور 10-10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض جو ہے وہ رہائی عمل میں لائی گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ بنی گالہ کے باہر کے مناظر ہیں، اس وقت کی یہ تازہ ترین صورتحال آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر یہاں پر کارکنان کی بھاری تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، مٹھائیاں جو ہیں وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھائی جا رہی ہیں، اور یہ بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے بشرا بی بی کی رہائی۔ جی ہاں، بشرا بی بی کی جو ضمانت پر رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے، اور اس وقت خوشی کے جو یہاں پر مناظر ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ مناظر بنی گالہ کے مناظر ہیں، براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہاں پر سارے کیا ہوا؟ بشرا کوئی بھی نہیں ہے۔